اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم جی سورہ کافرون آج پڑھنے لگے ہیں۔ سورہ کافرون ہے جی 109 نمبر کی سورت، اور اس کا نام کافرون ہی ہے، اور اس کا نام کوئی ایسا اور نام مجھے بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو، اگر آپ کے علم میں آئے تو بلکہ مجھے بھی بتائیں، لیکن مجھے یہی پتا ہے کہ اس کا صرف کافرون ہی نام ہے۔ اور مکی صورت ہے، ظاہر سی بات ہے کافروں کو کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے تھے، اور جو ان کے صحابہ کرام محنت کر رہے تھے کافروں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا ڈلیوری کا ایک میتھڈ ہوتا ہے نا، جو کہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ڈلیور کرنے کا، اگر آپ نے کوئی لیکچر ڈلیور کرنا ہے تو اس کا بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ نے اور ڈلیور نہیں انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے صرف منہ سے یوں کر کے کہہ دینا نہیں، اس کو بلاغ کرنا ہوتا تھا، ان کے دماغوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے؟ آپ کے اوپر بلاغ المبین کی ذمہ داری ہے۔ بلاغ المبین وہ بات کہ جو اگلے کے لیول پہ جا کے آپ اس سے کریں، تاکہ اس کو وہ جو آپ میسج دینا چاہتے ہیں وہ اس کو ریچ کر جائے، اس کے انٹلیکٹ کو، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا بلاغ المبین۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بہت سے پھر اس کے دوران میں، بلاغ کرنے کے دوران میں بہت سے مراحل آتے تھے، جن میں کہ کبھی وہ لوگ مطلب پریشرائز کیا کرتے تھے، پریشرائز یہ کرتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ ساری جو باتیں ہیں نا تمہاری، یہ ہیں تو اچھی، بہت ساری اچھی بھی ہیں، لیکن بہت ساری جو ہیں وہ اتنی کچھ ڈیفیکلٹ ہیں کہ ان سب کو پھر نہیں، یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال نہ ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، اور ایک سال تم ہمارے رب کی عبادت کر لیا کرو۔ مطلب اس قسم کی کافی وہ چکر دیتے تھے اور تدبیریں لڑاتے تھے کہ کسی طرح سے یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ جو ہیں وہ اس اپنی پریچنگ سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ٹائمز کے اوپر بہت سی باتیں بتائیں، تو اس کی 43rd سورت ہے، اس کی 89th آیت ہے کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ، کہ جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر ان سے نا فَاصْفَحْ، درگزر کر جاؤ، ان کو فورگو کر دو، ان کی ان باتوں کو، اور سلام کہ آپ پر سلامتی ہو، بس اتنا کہہ دو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک جگہ پہ کیا کہا ہوا ہے کہ یہ 28 سورت ہے، اس کی 55th آیت ہے، تو اس میں کیا کہا ہوا ہے کہ وہ جب بھی، یعنی مومن مسلمان اور صحابہ اور نبی جب بھی وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، فریولس قسم، یہ ساری فریولس باتیں ہیں نا، کہ ایک سال تم ہمارے رب کی کر لیا کرو عبادت، ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتے تو تھوڑی بہت جو ہے کمی بیشی کر لیتے ہیں نا، یہ جو آرڈرز تمہیں اوپر سے آتے ہیں وہی کے ذریعے، تو ان میں تھوڑی کمی بیشی کر لیتے ہیں، جو ہمیں ٹالریبل ہوتی ہیں باتیں وہ ہم مان لیتے ہیں۔ اور دیکھو اس طرح تو پھر نہیں نہ ہوتا کہ کچھ لین اور کچھ دے نہیں ہوتا، کہ لو کچھ دو کا اصول چلتا ہے ساری دنیا میں، تو تم بھی یہ والا کر لو اصول۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جب بھی وہ کوئی اس قسم کی فریولس لغو قسم کی بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اسے فورگو کر دیتے ہیں، اسے اپنے دل پہ لے کے اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں، ہر جگہ پہ یہ آپ کے کام آئے گی، کہ جب بھی کوئی آپ کو لگے کہ کوئی فریولس بات کر رہا ہے، اور جس کا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو کہ یعنی اور ہے بھی ذرا آگے سے ہارڈ نٹ ہے، سنے گا نہیں آپ کی، تو پھر آپ کا بہترین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں نا ان کا کیا ہوتا ہے طریقہ، وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی فریولس بات سنے
2855 के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, तो वो उन्हें फोर गो कर देते हैं, उनकी बातों को फोर गो कर देते हैं और कह देते हैं, और कह आगे से ये देते हैं, दे डोंट बिकम अपोलोजेटिक, वो अपोलोजेटिक नहीं हो जाते अपने अमलों के मामले में। उनसे कह देते हैं कि भाई ऐसा ही है ना, तुम्हें अपनी बात समझ में आ रही है, मुझे मेरी बात समझ में आ रही है, तो लेट me do as I think right and you do, be it you do your way, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो आगे से क्या कहते थे कि तुम्हारे लिए तुम्हारे एक्शंस हैं, कि उनका अगर कोई नतीजा गलत निकलेगा तो you'll bear it, और मेरे लिए हमारे एक्शंस हैं, अगर उनका कोई बुरा नतीजा निकलेगा तो उसका वबाल हमारे ऊपर पड़ेगा, और अगर कोई अच्छा नतीजा निकलेगा तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। आपके अगर अमाल अच्छे हैं तो करते जाओ, आप कंटिन्यू योर एक्शंस, हमें ना कहो, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ठीक है ना। ये असूल है, ये असूल अपना लेते हैं ना। तुम मेरे अंदर आके चमचा मारो कि तुम ये इसको कम कर लो, इसको ज्यादा कर लो, इसमें रद्दो बदल कर लो, एक साल हम कर लेंगे, एक साल तुम कर लो, इस किस्म की दीज आर फ्रिवलस थिंग्स, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। और आप वो क्या देते हैं कि आपके लिए आपके अमाल, हमारे लिए हमारे अमाल। इसका मतलब समझ में आ गया, आपके अमाल आपके और मेरे, ठीक है ना। Whatever you think is right, जो कुछ तुम समझते हो कि ये बहुत ही बेहतरीन बात है, आपकी लॉजिकल है, आपकी फलाना है, ये वो सारा कुछ, whatever you think is right, continue doing according to it, अपने ख्यालात के मुताबिक अपने अमाल जारी रखो। और जो हम समझते हैं कि हमारे लिए हमारी इसकी इंटेलेक्ट के मुताबिक जो बातें सही हैं, तो लेट अस डू दैट। आप आके हमें वो फ्रिवलस बातें हमारे साथ मत करो, ठीक है। और आप पर सलामती हो। और क्या कहते हैं, हम जाहिलों यानी कि जो इग्नोरेंट हैं लोग, और जिसको हम समझ रहे हैं कि ये इल्म है, उससे जो इग्नोरेंट हैं, तो ठीक है, हम उनको कुछ नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं सलाम, जिसको कि उर्दू में कहते हैं कि जाहिलों को दूर से ही सलाम। ये तो सख्त है ना जरा लफ्ज। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि भी वो कहते हैं कि जी हम जो है ना, जो आप अगर इग्नोरेंट हैं हमारी बातों से, तो हम आपको कुछ नहीं कहते, हम आपको ये कहते हैं कि हम आपसे इस बारे में आर्ग्यू नहीं करेंगे और डिबेट नहीं करेंगे। जब आपको हमारी बात समझ नहीं आती, आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही, तो लेट अस, मतलब हमें एक अपने अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, बस, ठीक है। तो हम आपके लिए सलामती मांग रहे हैं अल्लाह से। हम सलाम, हमारा तो तरीका ये है कि हम हर एक के लिए सलामती मांगते हैं। और अगर उर्दू में इसको करें तो ये होता है कि जी जाहिलों को दूर से ही सलाम, या जवाब जाहिला खामोश वाशिद अगर पर्शियन में जाएं तो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कह दिया कि सलाम, वो उनको कहते हैं कि तुम पर सलामती हो। हम जो है ना, या फिर अगर सख्त लफ्ज़ बोलें तो जाहिलों के मुंह नहीं लगते, लेकिन ये मतलब कि इतनी उस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये तुमने आगे से कहना है, तुमने अपोलोजेटिक नहीं होना। बात यहाँ पे पॉइंट ये है कि अपोलोजेटिक नहीं होना आपने किसी भी तरह से। ये सारी बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर 55 सूरत है और उसकी 28 आयत है, तो वो क्या है, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, ये कई दफा है। यानी ये तो मैंने एक दो आपको मिसालें बताई ना कुरान हकीम में, कई दफा ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं भाई, हम उसमें आके चमचा नहीं मार रहे, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, हमारा अपना एक फेथ है, हम उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। तो आप अपना काम करते जाएं, हम अपना काम करते जाएंगे। अगर उसकी कोई रिवॉर्ड होएगा जो आप कर रहे हैं, और या उसकी कोई सजा, दो ही बातें होती है ना, या रिवॉर्ड होता है या सजा होती है उसकी। कोई एक्शन के रिएक्शन दो ही होते हैं ना, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो अगर अच्छा रिएक्शन हुआ तो आप उसको रिसीव करना, बुरा रिएक्शन हुआ तो उसको भुगतना। इसी तरह से हम अगर जो कुछ कर रहे हैं, अगर हम बुरा कर रहे होंगे, बुरा रिवॉर्ड हमें मिलेगा, उस एक्शन का रिएक्शन हमारे लिए बुरा होगा,
تو ہمارے اوپر ہوگا اس کا بوجھ, آپ نہیں اس کو اٹھائیں گے, اور اگر کوئی اچھا ریوارڈ ہوئے گا تو وہ ہم ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بڑی دفعہ لکم اعمالنا ولکم اعمالکم, یہ والی ٹرم ایک طرح سے قرآن حکیم میں بہت زیادہ یوز ہوئی ہے. میں نے ایک دو آپ کو مثالیں بتائی. اب جب سارے ہیلے حربے ان کے ناکام ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم سورہ کافرون کو کے ورڈز جو ہیں ان کے اوپر آتے ہیں. تو وہ یہ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. پہلے آپ اپنے آئیڈیا کو مضبوط بنائیں اپنے دماغ میں. قل کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیں, صرف کہنا نہیں ہے, پہلے آپ نے اس کو انٹرنلائز کر لینا ہے, اس بات کو اپنے انٹلیکٹ کے اندر اس کو سمجھ لینا ہے, اچھی طرح سے ہولڈ کر لینا ہے ایک آئیڈیا. ہولڈ دا آئیڈیا اینڈ دین ٹیل دیم. وہ جو آئیڈیا جب آپ ہولڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اپنے دماغ میں, تو تبھی آپ بات جب کریں گے تو اچھی طرح سے کر سکیں گے نا, کنونسنگ بات کر سکیں گے, یا جو بھی آپ کا مافذ ضمیر ہوگا, جو آپ کے دل کے اندر ہوگی بات, وہ اچھی طرح سے آپ مافذ کچھ کوئی بات نہیں, جو آپ کے دل میں بات ہوگی, نہ سے اتنا اوکھا نہ آپ ہوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کا مطلب یہی ہے کہ وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, وٹ ایور از ان یور انٹلیکٹ اور مائنڈ. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی, چلو شکر ہوا. اچھا جی, تو جو یعنی کہ آپ کے یہ میری تو مطلب کہ اردو میں یہ تو بالکل معمولی لفظ ہے مافذ ضمیر, لیکن بہرحال عربک کی ہے ٹرم, بلکہ یہ مافذ ضمیر, جو کچھ آپ کے ضمیر کے اندر ہو. تو بہرحال اس کو چھوڑیں, آپ جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے نا بات. چلیے ٹھیک ہے, کہ جو آپ کے دل میں ہے یا جو آپ کے دماغ میں بات ہے, اس کو پہلے آپ نے ایک آئیڈیا ہولڈ کر لینا ہے. اس کے بعد اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیں آپ, اے وہ لوگوں جو انکار کی روش کو پکڑے ہوئے ہو, یا ایھا الکافرون, مطلب کہ اس کو کوئی رعایت نہیں دی, ان کو یہ رعایت نہیں دی کہ بھی تھوڑا بہت یہ وہ ادھر ادھر, نہ, ان کو کہہ دیا کہ کیٹیگوریکلی you are denying the facts of life, and the greatest fact کہ there is no الہ, آپ کے لیے کوئی الہ نہیں ہے, اس فیکٹ کو آپ جھٹلا رہے ہیں, جھٹلا نہیں, اس فیکٹ سے آپ انکار کر رہے ہیں. تو اے انکار کی روش پہ چلنے والوں, دیکھیں اس میں مشرکین کو نہیں کہا, یا ایھا المشرکون نہیں کہا, یا ایھا اور کوئی لفظ نہیں بولا, یا ایھا الکافرون کا ہے کہ بھی آپ اس فیکٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں, اس فیکٹ کو آپ اریز کر رہے ہیں, اس فیکٹ کو آپ چھپا رہے ہیں, اس فیکٹ سے آپ انکار کر رہے ہیں. تو اے وہ لوگوں جو یہ سارے کام کر رہے ہو نا, اب مجھے بات جو سمجھ میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون, I am not, میں کوئی تمہارے سامنے کوئی اپولوجیٹک نہیں ہو رہا کہ بھئی ہو نہیں میں تھوڑا سا یوں کر لوں گا, میں تھوڑا سا یوں کر, نو, میں تمہیں پوائنٹ بلینک یہ بتا رہا ہوں کہ میں نہیں ان کی غلامی کرتا اب, اور نہ ہی کبھی کروں گا. لا اعبد, ابدا یعبدو ہوتا ہے, اعبدو نہ اب کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا. کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں کہ اے اس چیز کا انکار کرنے والوں جو کہ دنیا کا یعنی کہ سب سے بڑا سچ ہے, انکار کی روش پہ چلنے والوں, میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں نہ اب غلامی کر سکتا ہوں اور نہ میں کبھی آئندہ کروں گا ما تعبدون, جن کی غلامی تم اب کر رہے ہو یا تم آئندہ کرتے رہو گے. ٹھیک ہے جی, یہ میں تمہیں سیدھا بتا رہا ہوں کہ there is no doubt about it, اور نہ ہی میں اس میں کوئی میری اپولوجیز ہے آپ سے کہ جی آپ نہیں کرتے تو میں جیسے آج کل ذرا سا کوئی کہتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے, اچھے بھلے تھے تم بھی یہ اس قسم کی باتوں میں جانے, تم مسجد جانے لگ پڑے ہو, تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں یار وہ تھوڑا سا وہ میری ماں وہ میری دادی آئی ہوئی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. Don't be apologetic about your behavior. You should not. If you اگر آپ
اپنے دماغ میں، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی کھلی آنکھوں سے، اپنی بصیرت سے، اپنی لاجک سے ایک چیز کو سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے، تو وائی شوڈ بی یو اپولوجیٹک؟ آپ کو کیوں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے جو آج کل کے بچوں میں لیک کرتی ہے. آئی ایم سوری بچوں، بٹ اس کو کر لو، اپنے اندر پیدا کرو. نہیں، کیوں اپولوجیٹک ہوں بھائی؟ ہم کون سا کسی کو قتل کر رہے ہیں؟ ہم کون سا کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہمارا تو نام ہی یہ ہے کہ یہ پیس لونگ ہے، نام ہی ہمارا اسلام ہے. ہمارا تو نام ہی ابراہیم علیہ السلام نے تب رکھ دیا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ پیس لونگ پیپل ہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے بغیر وجہ کے. اس کو خام خواہ آپ چڑھا کے اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور یہ فلانے ہیں اور یہ پتہ نہیں، کبھی کوئی ٹرم نکال لیتے ہیں، کبھی کوئی ٹرم نکال لیتے ہیں. یو مسٹ ناٹ بی اپولوجیٹک، دیٹ از آل. ٹھیک ہے، کیٹیگوریکلی میں تمہیں سمجھ رہا ہوں کہ تم انکاری لوگ ہو. اے وہ لوگوں جو انکار کی روش پہ قائم ہو، آپ کو میں ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بھی نہ اب کرتا ہوں نہ آئندہ کبھی کروں گا ان کی غلامی جن کی غلامی تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہی یہی ہے، آپ کے بیہیویئر سے بھی مجھے یہ لگتا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آپ کے بیہیویئر سے اور آپ کی کمٹمنٹ جو ہے آپ کی اپنے انکار کے ساتھ، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بھی کبھی عبادت، آپ بھی کبھی اس کی غلامی نہیں کریں گے اور نہ ہی کرتے ہیں جس کی غلامی میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات کہہ لی سٹریس دینے کے لیے. تیسری بات پھر کہہ دیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور دیکھو ایک بار اور تمہیں I am going to clarify this thing. تم لوگوں کے دماغوں میں جو یہ ہے کہ کچھ یہ کر لیں، کچھ لینا دینا، کچھ لین دین کر لیں، کچھ تمہیں ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم تمہیں عورتیں بڑی خوبصورت پیش کر دیتے ہیں، ہم تمہیں فلان، آپ کو پتہ ہی ہے کیا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے تھے اور کہتے تھے آ کے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت کوئی بیٹا تھا کسی اس کا قریشی سردار کا، بڑا ہی خوبصورت، سارے عرب اس کی خوبصورتی اور جوانی اور اس کی اچھی عادتوں کی دھوم میں تھی. تو اس کو ایک دفعہ لے آئے ابو طالب کے پاس، تو کہتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو آپ رکھ لو، جو آپ نے اس کو کرنا ہو، جو مرضی آپ اس کے ساتھ کریں. تو اس نے کہا انہوں نے کہا جی میں کیوں اس کو رکھ لوں، کہ اس کے بدلے محمد ہمیں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا یعنی کون سی حد ہے جو انہوں نے چھوڑی بھی تھی. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم بھی ان کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ بہت اچھی طرح سے بتا دو، ساؤنڈ کر دو اس بات کو کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، میں ہرگز نہیں کرنے والا ان کی غلامی جن کی غلامی تم کرتے ہو. میں دوسری دفعہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ہاں جی، کہ میں نہیں کرنے والا ان کی غلامی جن کی تم کرتے ہو بھائی. ٹھیک ہے، جنہیں تم ورشپ کر رہے ہو، جن کی غلامی تم نے اختیار کی ہوئی ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اڈاپٹ دیٹ. ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی تم نے جن کی وہ پکڑی ہوئی ہے، ولا انتم عابدون ما، اور نہ ہی تم مجھے تمہارے بیہیویئر سے اور تمہاری ہٹ دھرمی سے. یہ ہٹ دھرمی کا لفظ تو نہیں بولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سافٹ اسپوکن تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بڑا اچھے لفظ ہیں یہ کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مجھے پتہ ہے کہ تم بھی اس کی کبھی بھی غلامی نہیں کرو گے جس کی غلامی میں کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا بھی. ٹھیک ہے، تو پھر رزلٹ کیا اس کا ہوا کہ لکم دینکم ولی دین. تو بھائی جس راستے کو تم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اس اریزر والے راستے کو، ہر چیز کو اریز کرتے جاتے ہو، ہر فیکٹ کو بجھاتے جاتے ہو، ہر فیکٹ کا انکار کرتے جاتے ہو، یہ جو تم نے اگر یہ راستہ اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے نا، تو لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، چلتے جاؤ اس کے اوپر. ولی دین، اور میرے لیے وہ ہے راستہ
جو میں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، جو میں نے بڑی اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے اور آنکھیں کو، وہ آپ کو سورہ یوسف کی آیت یاد ہے نا، اللہ بصیرت، اللہ بصیرتن، میں نے راستہ اختیار کیا ہے وہ میں نے اللہ بصیرہ کیا ہے، اللہ وجہ بصیرہ کیا ہے، میں نے کوئی اندھا میں نے اعتماد نہیں کر لیا۔ غار ہرا میں جا کے وہ جو میڈیٹیشن اتنی دیر رات اور دن سارا وقت کرتے رہتے تھے، تو سوچ سمجھ کے میں نے، میرے انٹلیکچوئل نے مجھے یہ سمجھایا کہ یہ جو کچھ میرے آس پاس ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کبھی یہ یعنی کہ شراب اور رقص اور اس قسم کی محفلیں تو وہاں پہ بڑی عام تھی عرب کے اندر، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لائف کے اندر وہ کوئی بھی محفل اٹینڈ نہیں کی۔ بچپن لڑکپن میں جب یہ ایج ہوتی ہے، ٹین ایجرز جب ہوتے ہیں، تو اس میں صرف 2 ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کسی شادی وغیرہ کی کوئی محفل تھی تو اس میں گئے، لیکن انہیں اتنی نیند چڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نیند چڑھائی کہ وہ سوئے رہے، انہوں نے اس بکواس کو دیکھا ہی نہیں۔ 2 دفعہ اس طرح کا ہمیں مطلب ہسٹری میں بھی اور کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی یہ بات ہے، لیکن کیونکہ اس کا میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، لیکن یہ بات لگتی تو صحیح ہے نا کہ ایک ایسا بندہ جو پھر وہ بچپن جس کو کہتے ہیں ہونہار بیروا کے چکنے بات، وہ تو شروع سے ہی پھر اسے برا لگتا ہوگا نا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو اللہ نے بھی انہیں بچا لیا۔ 2 دفعہ اگر ٹین ایج میں وہ گئے ہیں کہیں اس طرح کی کسی محفل میں، تو ان کو نیند ہی اتنی چڑھی کہ وہ سو ہی گئے اور انہوں نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا اس محفل کو۔ تو یہ اب یعنی کہ بات ہے کہ لکم دینکم، ہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہنا، یہ محفلیں سجانا اور اللہ کا انکار کرنا، کیونکہ تو ظاہر سی بات ہے تم تو اس کو تو نہیں مانو گے نا کہ بھئی اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، یا جو تمہاری باتوں پہ زد پڑتی ہے جن چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی زد تو بندے کی بہت سے منافع کے اوپر پڑتی ہے نا۔ غلام ہی ہمارے سے چھٹ جائیں گے، وہ ان کو یہ کیا بات ہوئی جی، ان کو ساتھ بٹھا کے کھلانا پڑ جائے گا، بیڑا غرق تو دماغ خراب ہو جائے گا ان کا، تو ہماری باتیں نہیں سنیں گے مانیں گے۔ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو بہت پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ ان کی دنیاوی جو ہے نا، یہ ان کے مفادات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ہو کے تو یہ اس کو آگے سے ریپیل کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ انہوں نے اس وقت بھانپ لیا تھا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر، آج کل تو اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کے یہ میرا مفاد جو ہے وہ تیرے دادے کے ساتھ ہے، تو دادے کا مفاد تیرے پوتے کے ساتھ ہے، تو فلانے کے آپس میں جو دنیاوی فوائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی وجہ سے جو ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور پھر ریپیل کرتے ہیں جو بھی ریفارمر آتا ہے۔ تو اب پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2-4 جو میں نے آپ کو آیتیں بتائی ہیں کہ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یس اگنور کرو ان کو، اگنور کرو، سلام کر دو کہ اچھا ہم مطلب کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو، یعنی کہ اس ڈسکشن میں نہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ہماری طرف سے سلامتی کی رستہ ہے، ہم تو سب کو سلامتی کا ہی کہتے ہیں، ہم تو سب کے لیے سلامتی چاہتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی رستے پہ چلے جائیں تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو پھر ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ان کا ریئیکشن جو بھی ہوگا تو وہ ہمارے اوپر پڑے گا، اگر برا ہوگا تو، اگر کوئی اچھا ہوگا تو ہمیں ملے گا اور ہم خوش ہوں گے اس سے۔ تو یہ پوری جو صورت ہے نا سورہ کافرون، اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کے مکہ کے کافروں کے لیے، انکار کرنے والے کسی بھی، نو اٹس ناٹ فار فیکٹ، نو اٹ از ناٹ فار فیکٹ، یہ کوئی دور کی میں کوڑی نہیں لا رہی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکار کرنے والے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کسی بھی ٹائم پہ یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، جو فیکٹس کا انکار کرتے ہیں،
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں یا اس کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، تو آپ ان سے آپ کا جو طریقہ ہوگا ہاں اس کا ریبٹل کا یا اس کا، آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ میں نہیں کر سکتا بھائی جو رانگ چیز جس کو آپ ورشپ کر رہے ہیں یا جس کی غلامی آپ کر رہے ہیں، میں اس کی غلامی نہ اب کر سکتا ہوں، نہ اب کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا زندگی بھر، نہ کبھی کروں گا۔ یہ جو ورب کی فارم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کی ہوئے نا، اس کے اندر کئی کمنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی بات، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عابدو کا اور عابدو کا لفظ یوز کیا اپنے لیے، جو کیا ہوا کہ میں ہرگز نہیں کروں، نہ کرتا ہوں اب اور نہ میں کروں گا آئندہ کبھی، تاکہ اچھی طرح سے ساؤنڈ کر دیں آپ اپنے بلیف کو اور آپ اپنے وے آف لائف کو۔ دین لکم دینکم ولی دین، یو اڈاپٹ یور ویز، یور پاتھ جو تم نے سلیکٹ کر لیے، جسٹ گو آن اٹ، فالو دیٹ پاتھ، اینڈ وٹ ایور آئی ہیو سلیکٹڈ، جو میں نے سلیکٹ کر لیا، جو میں نے علی وجہ بصیرہ کیا، بڑی عقل سمجھ سوچ کے بعد، اتنی دیر غار حرا میں بیٹھ کے میں مانگتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ حق دکھا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد ہے نا کہ وہ کہتی تھی کہ وہ حق کی تلاش میں تھے، یہ ان کو یہ نہیں لگ سکتا تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہل نہیں سکتے، اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ میرے اللہ ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ یعنی کہ جد الانبیاء جنہیں کہتے ہیں، ان کا یہ بیہیویئر ہوگا کہ وہ تیروں سے فال نکالتے ہوں۔ انہوں نے تصویریں جو کعبے کے اندر بنائی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، کہ ان کے ہاتھوں میں وہ فال والے تیر پکڑائے ہوئے تھے، یہ نہیں بات پتا، یہ نہیں بات پتا۔ چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں، وہ یہ عربز کے اندر یہ ایک بڑی ہی پریویلنگ ایک ان کا یہ تھا طریقہ کہ اگر وہ کسی چیز کو سوچتے تھے نا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کام، تو پھر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے فال والے تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان پہ ایک پہ لکھا ہوتا تھا کرو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہ کرو، اور ایک پہ ایک خالی ہوتا تھا۔ تو وہ جب بھی جو کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اس کو یوں چلاتے تھے، تو جو انہوں نے اس کا ٹارگٹ رکھا ہوتا تھا، اگر جو تیر اس پہ جا کے لگتا تھا، اس پہ اگر لکھا ہوتا تھا نہ کرو تو پھر اس کام کو نہیں کرتے تھے، اور اگر لکھا ہوتا تھا کہ کر لو تو کر لیتے تھے، اور اگر خالی نکل آتا تھا تو کہتے تھے نہیں ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا، ایک اور بار پھر وہی کرتے تھے پریکٹس، یعنی اس کو 100 بار کرتے تھے اس پریکٹس کو، وہ تیروں والی، کہ بھئی ہم نے کرنا ہے یہ کام کہ نہیں کرنا۔ تو یہ بڑا ان کا ایک بڑا پریویلنگ کسٹم تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کسٹم کے اوپر یعنی کہ اس کو موڑ لگانے کے لیے، اس کو وہ کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا جسٹیفائی کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا دی ہوئی تھیں کعبے کی دیواروں کے اوپر اندر، کہ یہ بھی تیروں سے فال نکالتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ تو عقل نہیں نا مان سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے رہتے تھے اپنے ارد گرد، اور عورتوں کی جو بے حرمتی ہوتی تھی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے بچوں، اب آپ کو پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، ایک تھوڑا ہوتی تھی، جس نے اسے پیدا کیا ہوتا تھا اس ماں کو چھوڑ کے باقی جتنی مائیں ہوتی تھی ان میں جڑی پسند آ گئی ہوتی ہے نکاح کر لو۔ تو مطلب کہ انتہا درجے کی بے وقوفانہ اور فضولیانہ حرکتیں ان کے اندر تھیں، اور وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے پھر انہیں کہہ دو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے تمہارے خیال کے مطابق، تو یو اڈاپٹ یور ویز، آپ رکھو اسی کے اوپر چلو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں اپنے راستے پہ چلنے دو، ہمیں کیوں مار مار کے وہ بناتے رہتے ہو سارا وقت، ہماری کیوں اتنی پرسیکیوشن کرتے ہو، ہم نے کون سا کیا کہہ دیا ہے؟ مطلب کہ سارے ہی وہاں پہ رہتے، یہودی بھی رہتے تھے اسی معاشرے میں، عیسائی بھی رہتے تھے اسی معاشرے میں، صابی بھی رہتے تھے اسی معاشرے میں، اور یہ جو ہوتے تھے کچھ نہ کچھ حنفاء بھی رہتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے ویز کو مانتے تھے اور ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ
وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور لیکن کہتے تھے کہ ہمارے سے گم ہو گیا ہوا راستہ. اللہ تعالیٰ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا راستہ گم ہو گیا ہوا ہے, ہمیں راستہ دکھا دے. تو یہ سارے لوگ ہی اس معاشرے میں رہتے تھے. انہوں نے کون سی نئی بات کہہ دی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی اتنی عجیب نئی بات کہہ دی تھی کہ جو انہیں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ تکلیف ساری یہ تھی میرے بچوں کہ ان کی اکنامکس پہ زد پڑتی تھی کہ 360 کدھر اور 1 کدھر. وہ تو ہماری ساری اکنامکس وہ یعنی بیٹھ جائے گی ہماری معیشت ساری, ہے نا. تو یہ مسئلے مسائل تھے ان کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر یہاں پہ کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا ہے کہ whoever denies کافرون, جو انکار کرتے ہو نا, ان سے پھر یہی آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ جو انکار کرتے ہیں, انکار کی روش پہ ہیں, ان سے آپ کا بیہیویئر پھر یہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فار آل ٹائمز ٹو کم آپ کو یہ اصول بتا دیا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے, یہ آج تک کے لیے, فار ایور کے لیے, جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ اصول قائم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا یہ والا سورہ کافرون کا سیشن ختم ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپولوجیٹک بیہیویئر نہ رکھیں کہ اچھا نہیں میں تو تھوڑا سا کبھی کبھار جاتا ہوں, میں تو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتی ہوں. تم نمازیں پڑھنے لگ گئی ہو؟ تو آپ کہیں کہ یس بھائی ایسی کون سی بات ہے. وہ اس کا دوپٹہ لینے کے اوپر لڑکیاں کہنے لگی بھائی تمہیں شرم نہیں آئے گی تم دوپٹہ لے کے جاؤ گی تو میں نے کہا ان سے کہو کہ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ جو میں تو اپنی ماں اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو امہات المومنین ہے میں تو ان کا طریقہ اڈاپٹ کر رہی ہوں, مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ شرم تو آپ کو آنی چاہیے جو کہ جاہلیت والا طریقہ اختیار کر رہے ہو. مطلب جسٹ ڈونٹ بی اپولوجیٹک فار اینی تھنگ یو آر ڈوئنگ رائٹ. وی مسٹ ناٹ بی اپولوجیٹک. ٹھیک ہے. یہ ہمیں سبق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کافرون میں دیا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں نے اس میں سے کچھ غلط اگر مجھے سمجھ آئی ہے یا میں نے کچھ غلط سمجھا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. میری نیت کچھ غلطی کرنے کی تو نہیں ہوتی, یہی ہوتی ہے کہ میں جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سمجھنے کی, سمجھانے کی, یا مجھے کوئی تھوڑا علم ہے تو میں اس کو شیئر کروں. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں آتی ہے تو آپ کائنڈلی مجھ سے شیئر کریں آ کے کہ گرینی یہ بات ایسے بھی ہے یا ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھ لیں. میں کبھی بھی برا نہیں مناؤں گی. ٹھیک ہے جی. تو چلیے پھر آج کے لیے اتنا ہی. اللہ